اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب پیٹھ پھیرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ فساد کرے زمین میں، اس میں، اور یہ کہ ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ نہیں محبت کرتا فساد کرنے والوں سے۔ آگے کیا بات چل رہی ہے؟ اور جب وہ پھرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زمین میں کہ وہ فساد کریں اس میں اور وہ ہلاک کریں کھیتیوں کو اور نسل کو۔ اب تولا کا مطلب ایک تو ایک انسان پیٹھ پھیر کے پھر گیا، دوسرا اس کا مطلب یہ بھی آتا ہے جس سے لفظ نکلتا ہے متولی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں طاقت دے دیں، کسی کو کسی چیز کا متولی بنا دیں، جس طرح ابھی بھی ہمارے سامنے کئی صورتحال ایسی ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ جو متولی کئی چیزوں کے بنے وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب ان کے پاس طاقت آ جائے تو وہ زمین میں فساد کراتے ہیں۔ باتیں ان کی میٹھی ہوتی ہیں لیکن ان کی باتوں کا مقصد ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی لڑائی جھگڑا میں کروا دیں اور وہ فساد کراتے ہیں زمین کے اندر۔ اور جب فساد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کھیتی باڑی تباہ ہوتی ہے، آپ کا کاروبار تباہ ہوتا ہے، آپ کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ جی، اس آیت مبارکہ کے شان نزول جو ہے وہ ایک شخص اخنس بن شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے باتیں کی جس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی، کہ لگتا تھا اس کی باتوں سے ایک انسان کہ اس کو دل کے اندر بڑا پیار ہے اسلام سے اور اس کو بڑی فکر ہے، لیکن اصل میں اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ دین کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ یہ آیت مبارکہ تو نازل ہو گئی ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن آج کل کے زمانے میں بھی بے انتہا اہمیت اختیار کرتی ہیں، اور ہم کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے وہی کام کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چلے اور کچھ وہ اپنی مرضی پہ چلے، کیونکہ حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک۔ تو آج کے دور میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے رزق حلال کمانا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے کسی معاشرے کو، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہیں۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بظاہر ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ ہر مہینے عمرے پہ جا رہے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ دوسرے سال تیسرے سال حج پہ جا رہے ہیں، اور غریبوں کے اندر کھانا بٹوا رہے ہیں اور دین کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ترقی کے لیے، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جو ذریعہ معاش ہے کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جس کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز انہیں غلط مہیا کر رہے ہیں، کیبل ہو گئی ہے، اس کے اندر غلط معلومات آ رہی ہیں جس کی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، محلے تباہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ جو مسلمانوں کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ آپ سچائی کے ساتھ رہیں، پاکیزگی کے ساتھ رہیں اور دوسروں کو ان چیزوں کا درد دیں۔ اگر کوئی شخص برائی دیکھتا رہے گا وہ کسی کو کیا درد دے گا آگے؟ دوسری بات، مثال کے طور پہ لوگ ملاوٹ کے اندر ملوث ہیں۔ ملاوٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی دودھ میں کوئی چیز ملا رہے ہیں، دوائیوں میں کوئی چیز ملا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی چیز ملا رہے ہیں، تو اس کا آخر کا انجام کیا ہے؟ وہ اگلا بندہ مر جائے گا۔ جہاں پہ اس کی موت 10 سال بعد آنی تھی، اس کی موت 3 یا 4 سال بعد آ جائے گی۔ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی کو گن کھلائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے انسان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ کسی کو تعلیم غلط دے رہے ہیں، آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ اصل تعلیم یہ نہیں ہے کہ جو کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو بتائی ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آج کل مغرب میں تعلیمات چل رہی ہیں، جس عجیب و غریب قسم کے رجحانات چل رہے ہیں، LGBT کے بارے میں کوئی اور چیزیں ہو رہی ہیں، وہ تعلیم دے رہے ہیں، تو اس تعلیم کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اس شخص پہ بھی پڑ رہا ہے اور جو اس کی آنے والی نسلیں اس پہ بھی پڑ رہا ہے، تو اس کی وہ نسلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے بات کی کیبل کے اوپر، ہم نے بات کی آپ کھانے میں ملاوٹ کر رہے ہیں، دوائیوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، تعلیم کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ جو اصل تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنائے۔ اگر انسان کو وہ تعلیم نہیں مل رہی اور وہ خلیفہ کی بجائے وہ شیطان بن رہا ہے تو اس کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ دوسری بات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کے اندر کس طرح کا رجحان ہے نشوں کی چیزوں کے بارے میں، اسکول میں چل رہا ہے، کالجز میں چل رہا ہے۔ تو اور کام کون کر رہا ہے؟ کوئی باہر سے کہ کافر یا یہودی تو نہیں کر رہے، یہ سارے پاکستان کے لوگ ہی کر رہے ہیں، مسلمان ہی کر رہے ہیں، جو کہ مسجدوں میں چندہ بھی دیتے ہیں اور جو کہ عمرہ بھی کرتے ہیں، جو کہ حج پہ بھی جاتے ہیں۔ تو اگر وہ ان چیزوں کو ان لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہمیں اس سے پیسہ ملے گا تو وہ اس چیز پہ آ جاتے ہیں، اور جب انہیں نقصان لگتا ہے کہ دین پہ نقصان ہوگا تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی باتیں جو ادھر بتائیں آج کل کے لوگوں پہ بھی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہیں۔ اس چیز کو ہم لوگ اگر بین الاقوامی طور پہ لے جائیں اپنے علاقے سے نکال کے، آج کے دور میں فلسطین کے انتہائی مسئلہ چل رہا ہے، کئی مہینوں سے جنگ ہو رہی ہے اور لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں بے دردی کے ساتھ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے مسلمان ممالک نے۔ ان کو کیا ڈر ہے؟ ان کو صرف یہ ڈر ہے کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، تو چپ کر کے بیٹھے رہو، پیٹرول سے پیسے بناؤ اور تجارت سے پیسے بناؤ،
تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ جس طرح کا اسلام ہم سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اسلام پہ کاربند ہو تو تمہیں اپنی ساری خواہشات جو کہ اسلام کے منافی میں چھوڑنا پڑیں گے، اور جو بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ صحیح تم کو ایمان لے کے آنا ہے، کیونکہ سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہ کیوں تباہ کراتے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو حق کے راستے میں ان کو نقصان پہنچے، اس سے ان کی تحریک ختم ہو جائے۔ چاہے کوئی تنظیم کے اندر فساد کرائے، چاہے کوئی کسی جماعت میں فساد کرائے اس منافقت کی بیس پہ، یا کسی ملک میں فساد کرائے یا کسی علاقے میں فساد کرائے، اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک تنظیم یا کوئی جماعت یا کوئی ملک صحیح راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو وہاں سے آپ ٹریک سے ہٹا دیں۔ جس طرح کئی دفعہ ہمارے سامنے تاریخوں کے اندر ہوا ہے، کئی تحریک ایسی چلیں جن کا مقصد بہت واضح تھا، لیکن ان کو بہلا پھسلا کے ان کے ساتھ لوگ کچھ ایسے شریک ہو گئے کہ ان کو لوگوں نے بیوقوف بنا دیا، اور ان کا انجام پھر جو صحیح راستے پہ تھی وہ ختم ہو گیا۔ کئی ممالک ایسے جو کہ ترقی کر رہے تھے لیکن لوگوں کو بھلا پھسلا کے مروا دیا، کچھ اور کروا دیا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس زمانے میں فرما رہے ہیں، لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے آج بھی چل رہی ہے دنیا کے اندر، اور یہ چلتی رہے گی آگے تک، کیونکہ نفاق کا جو مرض ہے وہ بڑھے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز اگر ہم لوگوں کو سمجھ آ جائیں تو بطور مسلمان ہم لوگ انشاءاللہ بین الاقوامی طور پہ بھی اپنی عزت جو گوا چکے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے محلے اور ہماری سوسائٹیز ہیں دوبارہ سے پاک و صاف ہو سکتی ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو کہ فساد کراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیت مبارکہ میں منافقین کی ایک سب سے بڑی نشانی بتائی ہے کہ وہ فساد کو پسند کرتے ہیں۔ باتیں ان کی میٹھی ہوتی ہیں، لیکن جو ان کی میٹھی باتیں اور جو چکنی چپڑے باتیں، جو لچھے دار باتیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، اور جو ان کا اصل مقصد ہے اس سے وہ ہٹ جائیں۔ تو اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ان چیزوں کو سیدھا سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے صحیح طرح سے لے کے جا سکیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔